عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیں مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک و مولا نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور بالخصوص آج کا دن تاریخ پاکستان کے اندر بالخصوص اور تاریخ ممالک کے اندر بالعموم بڑی اہمیت کا دن ہے. خدا کے شکر کا دن ہے کہ آج 14 اگست 2020 ہے، جمعے کا دن ہے. 14 اگست 1947 کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا میں بسنے والے اہل وطن پاکستانیوں کو ہمارے اکابرین کی کوششوں اور مساعی جمیلہ کے ساتھ اور لازوال اور بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں ملک خداداد پاکستان جیسی دولت عطا فرمائی. آج پاکستان کا 73واں یوم آزادی ہے اور 74ویں سالگرہ ہے. پاکستان کی 74 نمبر سالگرہ ہے اور 73واں یوم آزادی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے ایک سال کا فرق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کا پورا ایک سال گزرنے کے بعد پھر بانیان پاکستان اور اکابرین پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر سال 1947 کو 14 اگست کے دن ہر سال جو ہے وہ ہم یوم آزادی منایا کریں گے. تو ایک سال گزرنے کے بعد یوم آزادی منایا گیا. اس اعتبار سے جیسے ہی 14 اگست آتا ہے 14 اگست ایک تو پاکستان کی سالگرہ ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے. تو کیونکہ سالگرہ کا اہتمام اور اس کا جو اکاؤنٹنگ ہے وہ ایک سال پہلے کی شمار کی جاتی ہے. جس سال آزاد ہوا ملک اس سال کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. اس بنا پر جو پاکستان کا 74واں جو یہ اس کو یوم پیدائش کہہ سکتے ہیں یا سالگرہ کہہ سکتے ہیں یا جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے تو آلریڈی ہے ہی ہے. تو آج ہم پاکستان کا 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں اور خداوند قدوس کے اس انعام پر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لیتے ہیں. پاکستان دنیا کے نقشے پر اہل ایمان کے نزدیک مدینہ ثانی ہے. کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر نوجوان نسل اس سے واقف نہیں ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جنہوں نے اپنے اکابرین کو سنا اور دیکھا ہے وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ پاکستان کو مدینہ ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر پاکستان ریاست مدینہ کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں ریاست مدینہ قائم کی
تو ریاست مدینہ کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن و حدیث کے اوپر رکھی۔ ریاست مدینہ کی بنیاد دین محمدیہ پر رکھی گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، امام الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجا، وجہ تخلیق کائنات بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ کی ذات پر نبوت کو تمام کیا گیا، آپ کی ذات پر دین کو مکمل کر کے اللہ نے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کی ذات پر آج کے دن اپنے دین کو مکمل کر دیا، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اور آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اب قیامت تک جو دین رہے گا وہ مصطفیٰ کا دین رہے گا، قیامت تک جو سکہ چلے گا وہ مصطفیٰ کریم کا سکہ چلے گا، قیامت تک جو نبوت رہے گی وہ مصطفیٰ کریم کی نبوت رہے گی، اور قیامت تک جو دستور ریاست قرآن حکیم فرقان مجید ہے وہ قیامت تک اللہ کی وہ آخری کتاب قرآن کی صورت میں موجود رہے گی۔ یہ وہ دستور ریاست تھا، یہ وہ دستور ریاست اسلامی تھا جسے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر وحی کے ذریعے نازل کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس دستور کا اعلان کیا۔ ایک طرف کفار تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، طرح طرح کی مکے کے اندر ہر طرح کا ظلم، ستم اور جہالت اور کفر موجود تھا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنا کر آخری کتاب قرآن حکیم دے کر، اور ان الدین عند اللہ الاسلام کا تاج پہنا کر اسلام کو قیامت تک کے لیے دین اور اسلام کو دین کے طور پر منتخب کر کے جب اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں وحی کے ذریعے نافذ کر دیا، پھر انہی بنیادوں کے اوپر جو دستور ریاست، کیا جو دستور ریاست اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا، جو دستور ریاست اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں، رہنما کی صورت میں، قائد کی صورت میں، نبی کی صورت میں، امام الانبیاء کی صورت میں، خاتم النبیین کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں اپنا محبوب کی صورت میں عطا کیا، اس دین کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ انسانیت کے لیے تھا، وہ روئے زمین پر بسنے والی انسانیت اور قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے ان کے لیے وہ دستور ہے، وہ آئین ہے، وہ زندگی گزارنے کا اصول ہے، وہ حکومت کرنے کا اصول ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں علماء اور محدثین کہ آج بھی اگر یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ صرف ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا حصہ بنا دیا جائے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دہشت گردی ختم ہو جائے گی، بے امنی ختم ہو جائے گی، ہر طرح سے امن ہی امن رہے گا۔ اور جو ملک، یہ وہ ریاست مدینہ کا دستور تھا جو جس کی بنیادوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ پھر 1400 سال گزرنے کے بعد جب متحدہ ہند انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا تو پھر اس کے سامنے بڑی بڑی سازشیں قائم کی گئی، اور وہ سازشیں اس طرح قائم کی گئیں کہ کسی نے کمال ہوشیاری سے کام لیا، ایک طرف ہندوؤں کی نمائندگی مسٹر گاندھی کر رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں کی نمائندگی مسٹر جناح کر رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ادھر انگریز کا تسلط تھا،
اور برٹش راج تھا، اور بر صغیر کے اندر متحدہ ہند کے اندر رہنے والا ہر شخص، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو اب جب سٹرگل کے ذریعے آزادی کا وقت آیا، اس وقت بھی جواہر لال نہرو نے جو ہے وہ ایک نعرہ بلند کیا، اور وہ نعرہ یہ بلند کیا کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی۔ جب یہ نعرہ بلند کیا تو ان کی سوچ میں یہ تھا کہ ہم انگریز کی غلامی سے تو آزاد ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ ہم اکٹھے رہیں گے، اور ممکن ہے کہ جو ہے وہ بعد میں کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت زیادہ ہو جائے اور ہم اس پر اسی طرح قابض ہوئے جس طرح جو برٹش راج قائم ہے، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کے جو اکابر علماء تھے، جو اس وقت کے اکابر محدثین تھے، ان سے رابطہ کیا، تو سب سے پہلا فتویٰ اس دور کے اندر جس عالم دین نے دیا تھا وہ تھے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف، سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ جو برٹش راج وہاں قائم تھا اس کے خلاف جو جس شخصیت نے دیا تھا وہ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس کی پاداش میں ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پھر ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ یہ آپ تاریخ پاکستان پڑھیں گے تو اس میں آپ ابھی بھی آپ نیٹ کے اوپر جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ جو what is the punishment of کالا پانی، تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری نکل آئے گی کہ کالے پانی کی جو سزا علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی صرف وہ فتویٰ دینے کی، اور علامہ فضل خیرآبادی کے اسی فتوے کی روشنی میں، علماء اور مشائخ کی تصدیقات کی روشنی میں، اسی کو نظریہ بنا کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا، اور اسی کو دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب انہوں نے ان کو علامہ فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دی گئی، جیل کے اندر سخت ترین سزا دی گئی، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریک آزادی کی حق میں فتویٰ جاری کرنے کے جرم کے اندر اتنی سخت سزا دی گئی کہ آپ کی موت جو ہے وہ اسی جیل کے اندر ہو۔ قلعہ گوالیار آئی تھنک کون سا قلعہ تھا، لیکن اسی جیل کے اندر کالے پانی کی سزا آپ کو دی گئی، تو وہیں پہ حضرت علامہ فضل خیرآبادی کی وفات ہوئی، تو وہاں سے ایک پہلا وہ شہید حریت تھا جس کو باہر نکالا گیا۔ پھر اس سلسلے میں جب سٹرگل چلی تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے رابطہ کیا کہ یہ جو مسٹر گاندھی کا نعرہ ہے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو کیا یہ نعرہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا جس کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے۔ دو قومی نظریہ پیش کیا، اور دو قومی نظریہ کیسے، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ جاری کیا، اور آپ نے قرآن کریم کی جس آیت سے استدلال کیا وہی آیت میں نے آج جمعہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تاکہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں، نوجوان نسل ہے، اور جو لوگ ہسٹری آف پاکستان سے واقف نہیں ہیں، ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو کس بنیاد پر حاصل کیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ جو نعرہ ہے کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی اور اکٹھی ایک ہی ریاست قائم کی جائے گی، آپ نے فرمایا کہ یہ شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 28 ہے، کتنا نمبر پارہ ہے؟ 20، پارہ نمبر 28 اور ورس نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 2 کے اندر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت سے دو قومی نظریہ ثابت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن،
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن 28واں پارہ اس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی، تمہارا خدا وہی ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ان میں سے تم میں سے بعض وہ ہیں جو کافر پیدا ہوئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو مومن پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافر کو الگ قوم قرار دیا ہے اور مومن کو الگ قوم قرار دیا ہے۔ اس آیت سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دو قومی نظریہ پاس کیا، پیش کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسی دو قومی نظریے کو علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی تحریک کے ذریعے تصور پاکستان پیش کیا، اور اسی دو قومی نظریے کو لے کر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں اکابرین کے ساتھ تحریک پاکستان کا آغاز کیا، اور وہ تحریک پاکستان پھر ملک خداداد پاکستان کی جو ہے وہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو الگ اسلامک ریاست کا نام پیش کیا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامک ریپبلکن آف پاکستان یہ لکھا ہوا نہیں ہمارے پاسپورٹ پر۔ کیوں کہ یہ وہ تصور اسلامی تھا، وہ اسلامی نظام تھا جس کی بنیاد کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا تھا۔ تو علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد 1400 سال گزرنے کے بعد روئے زمین کے اوپر اگر کسی ملک کو کہ باسیوں نے آزادی حاصل کی اور صرف اس نظریے کے تحت حاصل کی ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا، پاکستان کا جو دستور ہوگا وہ اسلامی ریاست کے طور پر ہوگا، پاکستان کے دستور کے اندر جو قوانین نافذ ہوں گے وہ ہوں گے جو اسلام کے قوانین ہیں، اور جو ایک مسلمان کو زمین پر رہنے کے حقوق اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیے ہیں۔ تو اسی دستور کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ فضل حق خیرآبادی نے، اسی طریقے سے صدر اللہ فاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ ہیں کہ 1940 1935 کی سنی کانفرنس بنا، پھر 1940 کی سنی کانفرنس، پھر 1946 کی بنارس سنی کانفرنس کے اندر 50,000 کے اجتماع میں 5,000 سے زائد علماء اور مشائخ نے بنارس سنی کانفرنس کے اندر پیر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اندر موجود، علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اندر موجود، صدر اللہ فاضل مولانا محمد نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود۔ تو وہاں پر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور اکابرین اسلام نے، علماء نے، مشائخ نے متحدہ فتویٰ دیا کہ جو شخص قائد اعظم کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون نہ کرے یا مسلم لیگ کو پاکستان کی آزادی کے لیے ووٹ نہ دے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ یہاں تک تحریک چلائی گئی اور فرمایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ مسلمانوں کے وکیل ہیں، اور تمام انہیں دینی اور دنیاوی جو ہے وہ علماء، مشائخ اور عوام کی تائید حاصل ہے۔ اس بنیاد کے اوپر دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا، اور سب سے پہلا جو نعرہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بلند کیا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ذرا خوبصورت آواز میں میرے ساتھ آگے سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ UK کے اندر بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے جذبات آزادی کے آج اس موقع پر بھی اسی طرح دھڑک رہے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر اور دنیا بھر میں جو اہل وطن موجود ہیں وہ آزادی کے اس موقع پر۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی ریاست دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو نعرہ دیا مسلمانوں کو، وہ ایک ہی نعرہ تھا، نہ کسی پارٹی کا نعرہ تھا، نہ کسی سیاست کا نعرہ تھا، صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست ہوگا کیا؟ محمد رسول۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست ہوگا کیا؟ محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد پر اسی نعرے کو بچوں کے ذہنوں میں، بوڑھوں کے ذہنوں میں، مردوں کے ذہنوں میں، عورتوں کے ذہنوں میں، ان کی زبانوں کے اوپر نقش کر دیا گیا، اور اس نعرے کو بلند کرنے کی صورت میں 70,000 سے زائد جو ہے وہ مسلمانوں کی وہاں پر جانیں قربان ہوئی۔ 70,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج جو جشن آزادی پاکستان کے اندر یا دنیا میں منایا جاتا ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ بالکل ہی چینج کر دیا گیا۔ آج مجھے بتائیں، آج کسی بھی سیاسی جماعت جو پاکستان میں موجود ہے، اس کا یہ نعرہ، اس کو کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ آتے ہیں، ترانے لگاتے ہیں اور پٹاخے اڑاتے ہیں اور نغمے گاتے ہیں اور روڈوں پہ نکل کر جناب وہ جشن مناتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کر جب سے جمہوری حکومتیں قائم ہوئی ہیں، ہر ایک نے اپنی جماعت کا نعرہ تو دے دیا، اپنے نغمے تو دے دیے، لیکن کبھی بھی سرکاری سطح کے اوپر، ریاست کے طور کے اوپر یہ نعرہ 14 اگست کو لگنا چاہیے، تاکہ وہ 70,000 سے زائد مسلمان جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے، وہ مائیں بہنیں جنہوں نے اپنی عصمتیں قربان کر کے اس وطن عزیز کو حاصل کیا تھا، ان کی روح کو ثواب پہنچے، ان کے درجات بلند ہوں۔ اس آزادی کے پیچھے کوئی یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے اوپر ہزاروں لوگوں کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی بنیاد تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محسن بھوپالی نے جب یہ صورتحال دیکھی نا کہ لوگ تو جس نظریے پر قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا تھا اس کو تو بھول ہی چکے ہیں، اور آج ہر ایک اس کا وارث بنا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم سب پاکستان کے وارث ہیں، لیکن جو نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال نے دیا تھا، ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ نیرنگی دوران کی سیاست تو دیکھیے۔ کیا کہا تھا؟ نیرنگی دوران کی سیاست تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 8 ماہ جب سارا فتویٰ حاصل کرنے کے بعد، علماء اور مشائخ سے رابطہ کرنے کے بعد کہ 2 قومی نظریہ عین قرآن کے مطابق ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کا یہ ذہن بنایا کہ ابھی ہم انگریز کی غلامی سے نکلے ہیں، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر واپس جو ہے وہ ہندو کی غلامی کے اندر جائیں؟ تو آپ ایسی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ تو جب لوگوں کا ذہن بنا تو آپ نے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر جب تحریک پاکستان چلائی، تو 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء سے قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کیا، نوجوان نسل سے خطاب کر کے ان کی ذہن سازی کیسے کی، اس کا اقتصاد سنیے کہ 2 قومی، اس کو لکھا ہے ہمارے اکابرین نے کہ 2 قومی نظریہ اس کی اہمیت کا اندازہ بانی پاکستان کے خطاب سے لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء اور طالبات سے کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان تو اس دن معرض وجود میں آ چکا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ قائد اعظم کا خطاب تھا 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر مسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پاکستان اس وقت معرض وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں الگ الگ قومیں ہیں، ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، ہم میں صرف مذہب کا فرق نہیں۔ اب قائد اعظم کی بصیرت دیکھیے، ہم میں صرف مذہب کا فرق نہیں ہے، ہمارا کلچر بھی ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا دین بھی ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارا ضابطۂ حیات بھی ایک دوسرے سے الگ ہے،
ہم ہر شعبے میں ایک دوسرے سے تہذیب و تمدن کے اندر بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں. اس لیے آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا چاہے، کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور پھر بولتا ہے. اب قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابرین نے تحریک پاکستان کو اللہ نے یہ ذہن میں ڈالا تو انہوں نے جب یہ بات کی، آپ مجھے بتائیں کہ آج 73 سال گزرنے کے بعد آزادی پاکستان کے اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کیا حال ہے؟ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج آزادی کی قدر اگر پوچھنی ہے تو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھئے. آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھئے. آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو بوسنیا کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھئے کہ جن کی عصمتیں لٹ رہی ہیں. کشمیر جو ہے وہ شہداء کا قبرستان بن چکا ہے اور آج ان سے آزادی کی قدر پوچھئے. اور اس وقت جو مسلمان جنہوں نے اس وقت اور پھر اختیار بھی دے دیا گیا، یہ نہیں کہ جبرن بلکہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ بنیاد ہے اور یہ اسلام کے مطابق ہے اور اسی بنیاد پر ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی اور اسی بنیاد پر ہم ایک الگ اسلامک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ اسلامی دستور کے مطابق ہوگا. اسی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ کے ساتھیوں نے تحریک پاکستان کامیاب کی اور پاکستان کو حاصل کیا. تو آج دیکھیے کہ قائد اعظم کا وہ تصور، آپ کی وہ سوچ، آپ کا وہ جو مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا جو ہے وہ دیا کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمان محفوظ نہیں ہے. آج مقبوضہ کشمیر میں مسلمان محفوظ نہیں ہے. آج جو ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کی آج کل سوشل میڈیا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سامنے نہیں ہے، تو ہر چیز سامنے آ چکی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اس وقت ہندوستان کے ساتھ ایز اے مسلمان رہنے کی حمایت کی تھی، آج وہ بھی اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اس وقت بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اور پھر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر گزشتہ سال یہ بات دہرائی گئی کہ مسٹر جناح کا جو محمد علی جناح کا جو تصور پاکستان تھا، جس بنیاد پر اس نے پاکستان حاصل کیا تھا، انڈین اسمبلی کے اندر ایک ہندو لیڈر نے، ایک ہندو ممبر پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر کہا کہ قائد اعظم رائٹ تھا، قائد اعظم درست تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ کہ کسی کی فضیلت دیکھنی ہے تو اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے دشمن بھی گواہی دیں کہ بندے نے گل چنگی کی ہے. اللہ تعالیٰ، یہ تو بہت بڑی ہمارے اکابرین کی آزادی کی تحریک ہے. اس کے اوپر میں نے بہت سارے نکات تیار کیے تھے، لیکن چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، میں اس بات پر اپنی گفتگو کو اختتامی شکل دوں گا کہ آج پاکستان کا یوم آزادی ہے. دنیا بھر میں بسنے والے جتنے بھی اہل وطن ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہوں، اس خوبصورت موقع پر ہم ان کے لیے ان کو آزادی کی مبارک دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن بنیادوں کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کو آزادی ملی تھی، کاش کہ اگر اس وقت فیصلہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے ایک طرف اشارہ دیا نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. اس کے شعر کا ایک جملہ ہے علامہ اقبال کی، کیا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. اگر اس وقت جن بنیادوں پر پاکستان اور ہندوستان کو آزاد کیا گیا تھا، انہی بنیادوں کے اوپر یہ قائدین اگر وہاں اس وقت کشمیر کا فیصلہ کر لیتے، انہی بنیادوں کے اوپر، تو یہ جو کشمیر اس وقت شہداء کا قبرستان بنا ہوا ہے، یہ اتنا مظلومن لوگ شہید نہ ہوتے، اتنی وہاں پر ظلم نہ ہوتا، ظلم کی داستانیں، اتنا بے گناہ لوگوں کا خون وہاں پر نہ بہتا. یہ وہ لمحوں کی خطا تھی جس کی سزا برسوں نے پائی ہے اور کشمیری پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے یوم آزادی کے صدقے جو ہے اور دنیا بھر کے ممالک کے یوم آزادی کے صدقے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے محکوم اور مجبور مسلمانوں کو آزادی جیسی دولت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.